अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अपनी तलाश प्लेटफार्म पर आज हमारे साथ मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट शाजिया। अस्सलाम वालेकुम मैडम साहबा। आज की हमारी खूबसूरत डिस्कशन का जो आगाज़ हुआ चाहता है वो है बच्चे की डेवलपमेंट। डिफरेंट पेरेंट्स का यही सवाल रहता है कि बच्चे की डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट हो और कैसे होनी चाहिए। जैसे कि सब जानते हैं, हदीस कुदसी भी है कि अल्लाह पाक ने ख़ुद फरमाया कि बच्चे अल्लाह पाक के बाग के फूल हैं। अब हर बच्चा अल्लाह पाक के बाग का फूल है, तो क्या जिस तरह एक बाग के फूल की परवरिश की जाती है, बीज से लेकर कोंपल आने तक, उसके फूल के आने तक, फिर फल बनने तक, फिर पूरे पौधे की ग्रोथ डेवलपमेंट की जाती है, तो क्या बच्चे की डेवलपमेंट में भी ये सारी चीज़ें शामिल हैं? इतनी एहतियात होती है, इतनी केयर होती है, इतनी लव होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि बच्चे की जिस तरह हम एक पौधे की जो है नशोनुमा करते हैं, एक ह्यूमन बीइंग के बच्चे की जो डेवलपमेंट है उसमें हमें बेसिकली 4 डोमेन्स को मद्देनज़र रखना होता है। उसमें उसकी हम देखते हैं उसकी इमोशनली, उसकी फ़िज़िकली डेवलपमेंट कैसे हो रही है। फ़िज़िकल डेवलपमेंट में उसका ब्रेन आ जाता है, उसकी बॉडी के ऑर्गन्स आ जाते हैं, स्ट्रक्चर्स आ जाता है बॉडी का, कि वो एज के साथ साथ उनकी डेवलपमेंट किस तरीके से हो रही है। नेक्स्ट हम उसमें उसकी इमोशनली देख रहे होते हैं कि बच्चे की जो है पैदाइश, जब बच्चा पैदा होता है तो किस तरह, मतलब एज जैसे ही गुजरती जाती है तो एज के साथ साथ बच्चे की के अंदर जो इमोशनली डेवलपमेंट है वो किस तरह हो रही है। इसके अलावा हम उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को देखते हैं। कॉग्निटिव में उसकी के बच्चे के अंदर जो है थॉट है किस तरह वो हो रहा है, उसके अंदर कॉग्निशन जो है वो किस तरह डेवलप हो रही है। इसी तरह हम बच्चे की सोशली डेवलपमेंट को देखते हैं कि बच्चा जो है इन्वायरमेंट जो है हमारा, जिसके अंदर बच्चा पल बढ़ रहा है, जिस इन्वायरमेंट के अंदर, तो एज के साथ साथ बच्चे के ऊपर जो सोशली जो इफ़ेक्ट हो रहा है, जो उसके इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट हो रहा है वो किस तरह हो रहा है, किस एज में बच्चे के साथ क्या क्या सोशली जो है इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट जो है बच्चे के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं। तो हमें इन 4-5 डोमेन्स को जो है वो मद्देनज़र, हमने स्पिरिचुअल को भी देखना है कि स्पिरिचुअलिटी बच्चे के अंदर किस तरह पेनिट्रेट हो रही है। तो हमने इन जो डोमेन्स हैं इनको देखना है। अगर इनमें से किसी एक डोमेन में भी जो है वो कोई भी कमी पेशी रह जाती है तो बच्चे की पर्सनैलिटी पे उस चीज़ का इफ़ेक्ट जो है वो रहता है। अच्छा, मतलब बच्चे की अगर फिज़िकली उसके डोमेन में, उसके जो मेंटली है या इमोशनली है या सोशली जो भी डोमेन है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है जी जी तो इट मीन उसका असर डायरेक्टली उसकी शख्सियत पर पड़ता है, पर्सनालिटी पर पड़ता है। जी, उसकी तो पर्सनैलिटी क्या पर उसकी पड़ता है जो इफ़ेक्ट उसका। पर्सनालिटी है, अगर ऐसा डेफिशिएंसीज तो हम सब में आ जाती हैं, माँ के पेट से जैसे बच्चे की ग्रोथ शुरू, डेवलपमेंट शुरू होती है, तो उसमें बच्चे का तो कसूर नहीं होता। तो जब हम बड़े हो जाते हैं तो क्या उसके लिए कोई रीप्रोग्रामिंग भी है कि क्या हम उस पर्सनल में जो डेफिशिएंसीज रह गई हैं वो क्या हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं? जी, देखिए हमने देखना यही है, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे किसी भी डोमेन में, हर किसी की किसी न डोमेन में कोई ना कोई डेफिशिएंसी रह जाती है, तो वो पर्सनैलिटी का एक पार्ट बन जाती है हमारी। और कहा जाता है कि हैबिट्स कांट बी चेंज्ड, बट हैबिट्स अगर हम उसको रीप्रोग्राम करना चाहें तो थ्रू ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग, हम उसकी जो है रीप्रोग्रामिंग, उसकी उस हैबिट को जो है हम चेंज कर सकते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं। उसके लिए हमें टाइम चाहिए होता है। उसके लिए हमारे इंस्टीट्यूट अपनी तलाश ह्यूमन डेवलपमेंट सेंटर है, इसमें हम बच्चे की जो है इन्हीं हैबिट्स की जो बच्चे के अंदर डेफिशिएंसीज रह जाती हैं, जो उसकी पर्सनैलिटी में जो है एक डिफेक्ट्स पैदा कर देती हैं, उसकी पर्सनैलिटी में एक प्रॉब्लम बन जाता है उसकी हैबिट्स, तो हम उसकी हैबिट्स के लिए जो है वो रिकन्स्ट्रक्ट हो सकती हैं, हम उनकी ट्रेनिंग करवाते तो हैं। बहुत अच्छी बात है कि जब कहा जाता है कि आदत तब्दील नहीं होती, वो बेसिकली नेचर का कहा जाता है, नेचर कांट बी चेंज्ड, जी, आदत तब्दील की जा की सकती जा हैं। सकती हैं। एक सवाल और है जो काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स का सवाल भी आता रहता है कि क्या बच्चे का जो बिहेवियर है, उस बिहेवियर का जो रिलेशन है वो कहीं पेरेंट्स पर भी आता है? क्या पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं बच्चे के बिहेवियर के? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। देखिए, अक्सर हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। एक्चुअली जो पेरेंटिंग के काफ़ी माहिरीन हैं, उन्होंने काफ़ी तहकीकात की कि किस तरह जो है
پیرنٹس کا جو ہے ایفیکٹ ہے وہ بچے کے اوپر پڑتا ہے. تو کافی تحقیقات کے بعد 4 پیرنٹنگ سٹائل سامنے آئے ہمارے کہ 4 ٹائپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں جو ان کی جو بھی ان کا رویہ ہوتا ہے, جو جیسی ان کی پرسنالٹی ہوتی ہے, تو وہ بچے کے اندر کافی ساری چیزیں, بچے کا جو بیہیویئر ہے, بچے کا رویہ ہے, وہ کافی حد تک مطابقت رکھتا ہے کہ پیرنٹ کا جو سٹائل ہے, پیرنٹس کا جو سٹائل ہے وہ کون سا ہے اس کی پرسنالٹی میں. تو 4 ٹائپ کے پیرنٹنگ سٹائل میں جو ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں اتھارٹیرین پیرنٹنگ سٹائل ہے. اتھارٹیرین پیرنٹنگ سٹائل کیا ہے کہ اس میں جو ہے بچہ جو پیرنٹس ہیں وہ حاکمانہ رویہ رکھتے ہیں. اس میں بچے سے کافی جو ہے وہ امیدیں وابستہ کر لی جاتی ہیں اور گھر میں سخت قوانین رکھے جاتے ہیں, اور وہ جو بھی قوانین بنائیں, جو بھی رولز اینڈ ریگولیشنز بناتے ہیں بچے کے بارے میں, تو وہ پیرنٹس کہتے ہیں کہ اس پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے. تو اتھارٹی دکھاتے ہیں پیرنٹس. ایکچولی اس میں بچے کی کوئی بات جو ہے وہ سامنے نہیں سنی جاتی, اس کو جسٹ جو ہے وہ کمانڈ دی جاتی ہے اور اس نے فالو کرنا ہے. تو اس کا جو ایسا سٹائل جو اتھارٹیرین پرسنالٹی کے پیرنٹس ہوتے ہیں, ایکچولی ان کا جو ایفیکٹس ہوتا ہے وہ بچوں کے اندر ایسے آتا ہے کہ بچوں کی پرسنالٹی کے اندر جو ہے وہ ڈپینڈنسی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. وہ پیرنٹس وہ خود سے کچھ جو ہے انیشیٹو نہیں لے سکتے کسی بھی کام میں, کیونکہ انہوں نے رولز پیرنٹس نے بنائے ہوئے تھے, انہی پہ انہوں نے عمل کیا, تو وہ خود سے انیشیٹو نہیں لیتے, فالوور ٹائپ ہوتے ہیں. ان کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ابیلٹیز رکھی ہیں, جو وہ خود کچھ کریٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ جو وہ صلاحیتیں ان کی دب جاتی ہیں. تو ایسی پرسنالٹی جو بچے ہیں وہ بعد میں جب ان کے پاس کوئی بھی چارج آتا ہے, جب بھی ان کے پاس کوئی کسی پوزیشنز پہ جاتے ہیں, تو ایکچولی یہ جو اپنے پیرنٹس کا جو رویہ ہوتا ہے, کیونکہ ان کو خود کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں تھی, تو یہ آگے جا کر پھر دوسروں سے اس چیز کا جو ہے وہ بدلہ لیتے ہیں, دوسروں سے وہی رویہ اپناتے ہیں, کیونکہ ہیبٹس بن جاتی ہیں, انہوں نے دیکھا ہوتا ہے, تو ویسا ہی نیریٹک وے بن جاتا ہے, تھنکنگ وے بن جاتا ہے, تو ویسا ہی دوسروں کے ساتھ. تو ایسے جو بچے ہوتے ہیں ان کی پرسنالٹی کے اندر جو ہے رویہ جو ان کا ہے وہ جارحانہ ہوتا ہے رویہ. جی میں یہ پرابلمز رہتے ہیں. نمبر 2 ٹائپس جو ہے وہ ہے اتھارٹیٹیو. اتھارٹیٹیو جو پیرنٹنگ سٹائل ہے وہ سب سے بہت اچھا سمجھا جاتا ہے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ اتھارٹیٹیو میں پیرنٹس جو رولز بناتے ہیں اس میں وہ بچوں کو بھی شامل کرتے ہیں. ان رولز میں جو ہے وہ فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہو گیا. تو اس میں ان میں بچوں کو جو ہے موٹیویٹ بھی کیا جاتا ہے, بچوں کو جو ان کا غلط طریقہ کار ہے اس پہ روکا بھی جاتا ہے, اور ساتھ میں ان کو رینفورسمنٹ بھی دی جاتی ہے. مینس کہ اس میں بچے سے بھی اس کی وہ کیا کرنا چاہتا ہے یہ بھی پوچھا جاتا ہے, اور اپنا بھی وہ بتاتے ہیں, صحیح اینڈ غلط جو چیزیں ہیں اس چیز کا جو ڈفرینس ہے وہ بچوں کو بتایا جاتا ہے. تو ایسے جو پیرنٹنگ سٹائل ہے وہ بہت اچھا پیرنٹنگ سٹائل ہے, کیونکہ اس سے بچہ جو ہے وہ آگے لائف میں جو ہے وہ کامیاب رہتا ہے, زندگی میں کامیاب رہتا ہے, اور وہ نیو انیشیٹو بھی لے لیتا ہے, کیونکہ اس کو ایک اپنے پیرنٹس پہ جو ہے وہ ٹرسٹ ہوتا ہے, پیرنٹس نے ان کو گائیڈ کیا ہوتا ہے, تو وہ خود سے نیو سٹیپ لے لیتے ہیں. لائف میں جتنے مسائل آتے ہیں وہ گھبراتے نہیں ہیں, وہ ہر چیلنجز کو اچھے سے جو ہے وہ ڈیل کر لیتے ہیں. 3rd نمبر پر ہم دیکھیں تو پرمیسیو پیرنٹنگ سٹائل آتا ہے. پرمیسیو پیرنٹنگ سٹائل میں کیا ہے, اس میں جو ہے بچے کو جو ہے وہ اگنور کر دیا جاتا ہے. بچے سے جو ہے وہ بالکل بچے کے ساتھ جو ان کا پیرنٹس کا ریلیشن شپ ہے اس میں بچے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے, وہ اسکول ہے, ان کا ایجوکیشن ہے, ان کا مستقبل کے بارے میں پیرنٹس کا کوئی سروکار نہیں ہوتا. اس میں ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی. بچے کو انڈیپینڈنسی زیادہ دی جاتی ہے. تو ایسے مطلب کہ بچہ جو کر رہا ہے اس کے اوپر روک ٹوک زیادہ نہیں کی جاتی. تو اس کا ایفیکٹ جو اس پیرنٹنگ سٹائل کا بچوں کی لائف میں اس طرح ہوتا ہے کہ وہ بچے لائف میں جا کر جو ہے وہ کسی کا رول جو ہے یا کسی بڑے کی وہ بات نہیں مانتے, کسی کا انٹرفیئرنس جو ہے وہ بیئر نہیں کرتے, کیونکہ ان
ان کو جو ہر کام وہ جو بھی منہ سے نکالتے ہیں تو وہی اپنی مرضی سے کرنے کے عادی ہوتے ہیں، تو لائف میں پھر یہ بچے بھی جو ہے وہ سوشلی ناکام ہو جاتے ہیں۔ 4 نمبر پر ہم دیکھیں تو ان کو ان انوالوڈ پیرنٹنگ سٹائل بھی کہا جاتا ہے یا نگلیکٹفل پیرنٹنگ سٹائل۔ اس میں بچے کو پیرنٹس کے پاس جو ہے وہ بالکل ٹائم ہی نہیں ہوتا، وہ بچوں کو ٹائم بہت کم دیتے ہیں۔ بچہ خود سے جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے، کیا کرنا ہے، اس کے مستقبل کے بارے میں کیا سوچنا ہے، یہ چیزیں بالکل جو ہے پیرنٹس اس چیز سے بالکل کٹ آف ہوتے ہیں۔ بس بچہ خود ہی مطلب کہ وہ کر رہا ہے، خود پیرنٹس جو ہیں وہ جابین جو پیرنٹس ہوتے ہیں زیادہ تر ان میں کافی جو ہے یہ چیزیں آتی ہیں، ان بچوں کی پرسنالٹی میں یہ چیزیں آ جاتے ہیں۔ نگلیکٹفل چائلڈ جو ہوتے ہیں ان کے اندر پھر جو ہے سیلف اسٹیم کی بہت کمی ہوتی ہے، یہ خود کو جو ہے وہ بہت ہی انفیریٹی کمپلیکس میں یہ بچے چلے جاتے ہیں، کیونکہ پیرنٹس کبھی بھی جا کے ان کے اسکول ہے، ان کے ریلیشن شپس کی کوئی بات ہے تو اس میں بالکل اگنور کرتے ہیں، انٹرفیرنس نہیں کرتے، تو ان بچوں کو جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کے اوپر کوئی ٹرسٹ یا گائیڈنس والا جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہم نے کرنا ہے، کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے، تو یہ چیزیں اس میں میجر ڈیفرنس جو اگنور ہو جاتے ہیں بچے، اور یہ جو ہے آپ بتا رہے ہیں ابھی نیگلیکٹفل، جی اس میں کیا پھر ڈفرینس رہ جائے گا؟ تو اگنور والا ٹوٹلی اگنور ہو جاتا ہے، ٹوٹلی اگنور ہیں، ان کو پڑھنے سے کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے۔ ایسے بچے جی پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی اسٹڈی میں کافی پرابلم آتے ہیں کیونکہ ان کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور بعد میں مطلب ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کیا کرنا ہے، اسیسمنٹ ان کی کوئی نہیں ہوتی، تو اس سے جو ہے جس معاشرے میں رہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں تو سارے پیرنٹنگ سٹائل چل رہے ہیں۔ تو آپ کا اس کے لیے کیا میسج ہوگا پیرنٹنگ کے لیے کہ ہمیں کیا چیز وہ اڈاپٹ کرنی چاہیے اپنے تلاش چینل سے؟ کیا ہمیں اویئرنیس دینی چاہیے، کوئی ایسی پیرنٹس کی ٹریننگ ہمیں رکھنی چاہیے، جی جانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ جی اس کے لیے جو ہے ہمیں پیرنٹس کی ٹریننگ بہت ضروری ہے۔ پیرنٹس کو یہ بتانا، یہ اویئرنیس دینی ہے کہ کون سا جو ہے آپ نے اسٹائل اپنانا ہے۔ بیسک نام لیتے ہیں تو پیرنٹس یا ٹیچرز جو ہم جتنے بھی بڑے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تو ٹریننگ کی ضرورت ہی نہیں ہے، تربیت کی ضرورت ہی نہیں، ہم تھوڑا سا وہ ایسے فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں نا۔ جب یہ ہوگا کہ ہم ایک اویئرنیس کے لیے ہمیں ایک ڈسکشن چاہیے تاکہ ہم یہ اویئرنیس لوگوں کو اور آپ لوگوں کی ہمارے ساتھ ایک موجودگی میں یہ ساری چیزیں جب ڈسکس ہوں گے تو لوگ بھی سنیں گے، کافی والدین بھی سنیں گے، تو اس شیئرنگ سے جو ہے پھر اویئرنیس بھی ہوگی اور لوگوں کو فائدہ بھی ہوگا۔ جی ضرور۔ تھینک یو میڈم، آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔